سورہ الحجر رکوع نمبر 6 تلاوت. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك سورہ الحجر رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف. تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑنے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عبث نہ بنایا. اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو. بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں. اور عظمت والا قرآن. اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ. اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا. تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے. اور بے شک ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. سورہ الحجر رکوع نمبر 6. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پچھلے رکوع میں باغات والوں کی بات کی اور پچھلے رکوع میں لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کے پاس بڑا مال دولت تھا، اچھے کھانے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شہوتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ بجائے عورتوں کے مردوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنی وہ خواہشات جو اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ پوری کرنے کا حکم دیا ہے نکاح کرنے کے ذریعے، وہ انہوں نے مردوں کے ساتھ مردوں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ اتنا بڑا برا فعل، کبیرہ گناہ، عذاب الہی کو دعوت دینے والا عمل جب انہوں نے کرنا شروع کیا، حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے گئے تو وہ لوگ بھی بڑے کھاتے پیتے تھے اور اصحاب الایکہ والے بڑے خوشنما، بڑے برغزار، بڑے پرفضاء علاقے میں رہتے تھے. تو نبیوں کی نافرمانی اچھے کھانے کھانے والوں کو بھی بچا نہ سکی اور نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اچھے علاقوں میں، پوش علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی پھر بچ نہ سکے.
گستاخو، بے ادبو، تم اچھے اور پوش علاقوں میں رہ کر یہ مت سمجھو کہ تم خدا کی پکڑ سے دور ہو. جو بھی جہاں بھی رہ کر میرے محبوبوں کا، میرے نبیوں کی گستاخی کرے گا، میرے پیغاموں کا انکار کرے گا، میرے نبیوں کی سیرت پر نہ چلے گا، اس شخص کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا ان خوشحال لوگوں کو ہم نے پتھر مار کے ہلاک کر دیا، ان جنگل والے، ان جنگلوں کے اندر رہنے والے پرفضا مقامات والوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. تو تم گھروں میں رہتے ہو، فلیٹوں میں رہتے ہو، شہروں میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، یہ تو ذرا سا زلزلہ نہیں برداشت کر سکتے، ذرا سی جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے، تمہاری کیا اوقات ہے. اور ساتھ ہی اشارہ تو چونکہ اہل مکہ کی طرف ہیں تو ان کو بھی بتایا گیا کہ مکے والوں تمہارے پاس ہے کیا جس کی بنا پر تم غرور کرتے پھرتے ہو اور محبوب کریم اللہ کے آخری رسول اور سارے نبیوں کے سردار کی تم بے ادبی کرتے ہو. کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ جن کے علاقوں میں سب کچھ تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس کچھ تھا، جب میں نے ان کو کچھ نہ چھوڑا تمہارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں. کس بنا پر تم غرور کرتے ہو؟ کیا چیز ہے تمہارے پاس جس کی بنا پر تم کچھ سمجھ بھی آئے کہ تمہارے پاس کچھ غرور؟ جن کے پاس کچھ تھا جب وہ نبیوں کی بے ادبی کریں تو ان کو میں نے کچھ نہیں چھوڑا، تم تو ہوئی کچھ نہیں، مشرک، بتوں کو پوجتے ہو، کافر ہو. تو اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محمد کے دامن میں پناہ لے لو. پھر ان کو واقعہ سنایا، ان کو نصیحت دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے والے تھے. اس زمانے کی جو صورتیں، اس وقت مکے والے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ، بہت بڑے بڑے منصوبے کر رہے تھے. اس زمانے میں ایسی جھنجھوڑنے والی آیات ان کو بتائی جا رہی تھی. واقعہ بتایا گیا کہ اصحاب الحجر کے ساتھ ہم نے کیا کی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تم سے زیادہ طاقتور تھی، وہ بھی پہاڑوں میں رہتے تھے، تم بھی مکے کے پہاڑوں میں رہتے ہو. وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراش کے رہتے تھے، تم بنا کے رہتے ہو. تراش کے رہنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. گھر پورا کا پورا پہاڑ کے اندر تراش دیا اور تراش کر اس کے اندر رہنا، وہ تو پورا پہاڑ ہے، سالڈ پہاڑ ہے. تو تم تو نیویں چن کر، بنیادیں چن کر کھڑے کرتے ہو. جب میں نے پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر رہنے والوں کو نہیں چھوڑا، مضبوط چٹانوں کے گھروں میں رہنے والوں کو جب نبی کی بے ادبی کی تو میں نے اوندے کا اوندا کر کے رکھ دیا. تو تم کیا ہو؟ یہ ہے بات کہ اپنے علاقوں پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی اقتصادی حالت پر، اپنی ظاہری معاشی حالات پر، علاقے کی خوبصورتی پر ناز مت کرو. اللہ کسی کو کائنات میں رکھتا ہے، بچاتا ہے تو نبیوں کے دامن کی برکت سے، اور جو نبی کا دامن چھوڑ دیتا ہے اسے اللہ برباد کر دیتا ہے. اس لیے سارے واقعات مکے والوں کو سنائے جا رہے ہیں. پھر اللہ نے ان واقعات کے فوراً بعد اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب تیری شان بھی بڑی کمال شان ہے محبوب. اب اللہ پاک اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے، محبوب کو تسلی دے رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے محبوب ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. جی تو نماز کی رکعتوں میں، یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. صدر الفاضل فرماتے ہیں اور ان 7 آیتوں سے سورہ فاتحہ مراد ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں وارد ہوا. معنی یہ ہے کہ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ متاع دنیا سے مستغنی رہیں، جو یہود و نصارہ وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دی گئی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے مستغنی نہ ہو گیا. یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں. لوگوں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس وقت دنیا کی ساری نعمتوں سے اونچی نعمت کو پا رہے ہو، قرآن سن رہے ہو اور قرآن سنا رہے ہو. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. او میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، او خواتین اسلام، کتنی اچھی ہیں آپ، کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن مجید کو سن رہی ہیں. اور اے میرے پیارے بھائیوں، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ دنیا کی ساری نعمتوں سے اونچی نعمت، یہ جو آپ کا وقت ہے، گویا سب سے بڑی نعمت کو پا رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں قرآن ملا. اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہے 7 ہم نے آپ کو وہ دی ہیں. یعنی سورہ فاتحہ آپ کو عطا کی ہے. تو گویا سورہ فاتحہ خدا کے بڑے کرموں میں سے ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مرتبہ تو سورت کے
قرآن کے شروع میں رکھا ترتیب میں اور نازل فرمایا 2 مرتبہ، اور تیسری بار اس سورت کے اندر اس سورت کی تعریف بھی فرمائی ہے. سبحان اللہ 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 اللہ. والقرآن العظیم، بڑی عظمتیں خود رکھنے والا اور بڑی عظمتیں دینے والا قرآن، وہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. قرآن ایسی چیز ہے جو خود عظمت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے قرآن اسے بھی عظمت دینے والا ہے. لوگوں کیوں غفلت میں ہو؟ آؤ اس قرآن کی خدمت میں پہنچ جاؤ، اس قرآن کے دامن سے لگ جاؤ، یہ تمہیں بڑی عزتیں دے گا، یہ تمہیں بڑی برکتیں دے گا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا، اے قرآن پڑھنے والو تم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی کبھی دنیا داروں کی دنیا کی طرف نہ دیکھنا. تم جب قرآن کی دولت تمہیں مل گئی ہے، قرآن کی خدمت میں پہنچ گئے ہو، تو پھر دنیا والوں کی دنیا کو نہ دیکھو، پھر کملی والے کے مدینے کو دیکھو، پھر میرے کعبے کو دیکھو، پھر میری شانوں کو دیکھو، پھر میرے محبوب کے معجزوں کو دیکھو، پھر دیکھو میں تم پر کرم کیسے کرتا ہوں. تم روزانہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، تمہاری مشکلیں ساری حل ہوتی چلی جائیں گی. صحابہ کرام نے قرآن کو اپنا حرز جاں بنا لیا تھا. آج کائنات کے اندر ان کے نام ہیں، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں. اور جن جن لوگوں نے، کاش کہ میں اس وقت تو آپ کے لیے سارے واقعات پیش کر سکتا کہ ایسی ایسی خواتین گزری ہیں، ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں جو قرآن مجید روزانہ پڑھتی تھیں. حضرت سیدہ رفاع ایک خاتون ہے، میں نے ان کا واقعہ پڑھا. وہ روزانہ رات کو اپنے گھر بار، اپنے بال بچوں کی خدمت کرنے کے بعد رات کو جب بچے سو جاتے، خاوند سو جاتا، وہ آرام سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. انہوں نے قرآن کی ایسا ایسا یاد کرنا شروع کر دیا. 10 سال میں روزانہ قرآن کی 2 آیتیں 3 آیتیں یاد کرتی تھیں. 10 سال میں انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا. ایک جب قرآن جس دن یاد ہوا تو اس دن انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا، یا اللہ اس قرآن کا واسطہ مجھے روزانہ قرآن پڑھنا آسان بنا دے، روزانہ ایک قرآن پیش کیا کرو، تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما. وہی ان کے بچے، وہی ان کے خاوند، وہی ان کی مصروفیات، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا. خواب میں ان کو اشارہ ہوا کہ آج تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تمہارے وقت میں ایسی برکت دیں گے کہ تم دنیا کے کام بھی کرتی رہو گی اور تم روزانہ ایک قرآن بھی پڑھ لیا کرو گی. یہی ہوا کہ وہ سارا دن گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں، نماز بھی پڑھتی تھیں، اپنے بچوں کی بھی خدمت کرتی تھیں. اور وہ وقت آیا کہ رات کے وقت جب خاوند سو گیا، بچے سو گئے، اٹھیں، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا. سوچا میں صرف 2 گھنٹے کے لیے کچھ پڑھوں گی، جتنا پڑھ سکا پڑھوں گی، پھر اس کے بعد ایسے ہوگا کہ بس میں سو جاؤں گی کیونکہ صبح بھی اٹھنا ہے. بس وہ کھڑی ہوئی جان نماز پر، اللہ پاک نے وقت ان کے لیے سمیٹ دیا. وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے پہلی رکعت کے اندر شروع کیا تو الحمد شریف سے شروع کیا، الف لام میم پڑھنا شروع کر دیا. 15 پارے پڑھتی چلی گئیں. ایک رکعت میں 15 پارے ہوئے. رکعت ختم کی، سجدے میں گئیں. دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، 15ویں پارے سے شروع کیا، والناس پہ جا کے ختم ہوا. سلام پھیر کر دیکھا تو صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے. ارے ہائے 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 ہائے، عام ہے اس کے الطاف شہیدی سب پر، عام ہے اس کے الطاف شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہم تو مائل ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. جلوے طور تو موجود ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور راہ دکھائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. جس سے تربیت ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. اس لیے محبت والوں کچھ اپنے اندر یہ بات پیدا کر لو، کاش اس خاتون کی طرح ہو جاؤ جو حضرت سیدہ رفاع کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. ایسی خواتین تھیں. پھر ایک بزرگ ایسے بھی تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت خانہ کعبہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے. غالباً حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے، حضرت شقیق بلخی کا. ان دونوں ہستیوں میں کسی ایک کا واقعہ ہے. بیٹھے ہوئے تھے، ایک بابا جی آئے، اپنے مریدوں کے کندھے پر ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. حجر اسود کو انہوں نے چوما، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اونچی آواز میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھنا شروع کر دیا. پھر سورہ بقرہ. اب وہ انہوں نے پہلا چکر یوں کاٹا، جیسے پہلا چکر کاٹا دوسرا کاٹا. پہلے چکر مکمل ہوا تو ایک منزل پڑھ چکے تھے، دوسرا مکمل ہوا تیسرا. 7 چکروں کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا. 7 پھیروں کے اندر خانہ کعبہ کے اندر. تو وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا سست آدمی ہے. انہوں نے جا کر کہا آپ تو بڑے سست آدمی ہیں. انہوں نے کہا کیوں جی؟ 7 پھیروں میں قرآن مجید پڑھا. کہنے لگے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا اب آپ مریدوں کا ہاتھ چھوڑ دیں میرے ساتھ چلیں. اپنا ہاتھ پکڑوایا اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا. جو ہی حجر اسود سے چلے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور ان کا ہاتھ تھامے ہوئے قرآن پڑھتے گئے. دوبارہ حجر اسود کی پاس آئے، ایک پھیرے کے اندر 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا. انہوں نے ان کے ہاتھ چوم لیے. کہا حضور ایسے لوگ بھی ہیں؟ فرمایا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، جب جوان تھا تو اس سے زیادہ پڑھ لیا کرتا تھا. تو اللہ پاک جن پر کرم فرما دیتا ہے، جن پر وہ احسان فرما دیتا ہے، ان کے لیے قرآن مجید سننا بھی آسان کر دیتا ہے، پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے. تو آؤ میرے سننے والوں سننے والیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جڑ جاؤ قرآن سے. تمہارے وقت میں برکت دے دے گا، تمہارے گھر میں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہاری جان میں برکت دے گا. روزانہ یہ سی ڈی سنو، یہ ڈی وی ڈی سنو، اس کو سننے والی بن جاؤ. ایک رکوع سنو، ترجمے سے سنو، تفسیر سے سنو، تمہارا گھر بھر کا بھلا ہو جائے گا. یہ فرمایا کہ محبوب القرآن العظیم، قرآن خود عظمت والا ہے، جو اس سے لگ جائے اسے بھی عظمت دینے والا ہے. دنیا کو نہ دیکھو. تو محبوب آپ اپنا دل تنگ کرتے ہو، آپ کو یہ نہیں مانتے. آپ کیوں دل اپنا تنگ کرتے ہیں؟ اپنے دل کو آپ سکون میں رکھیں. فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کرتے رہیں. وکم من الساجدین، آپ سجدے کرتے رہیں. اللہ کو 2 ہی چیزیں پسند ہیں، یا قرآن پسند ہے یا سجدہ پسند ہے. فرمایا جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو میں اس کی طرف پیار سے 70 مرتبہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی رب کی بندگی کرو کہ مقام یقین مل جائے. اور یقین سے مراد موت بھی ہے، کہ جب تک آپ کی سانس میں سانس باقی ہے تب تک رب کی بندگی کرتے رہو.